السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 108 سیریل ہے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر جو آپ نے قیامت سے پہلے بطور فتنہ اپنی امت کو باخبر کیا ہے، تاکہ ہم اس سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے۔ اذا جاء اعرابی، اسی درمیان میں ایک بدو گاؤں کا عرب کھیڑ والا آیا۔ آتے ہی اس نے کہا فقال متی الساعہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا قال اذا ضیعت الامانہ، جب لوگ امانتوں کو ضائع کر دیں تو سمجھ دو قیامت آنے والی ہے۔ اس نے پھر کہا کہ کیف اضاعتھا، یہ امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، آپ نے فرمایا کہ جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں اب تم قیامت کا انتظار کرنا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بدو نے ڈائریکٹ سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ یقینی بات ہے قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے، اللہ کے علاوہ قیامت کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں ایگزیکٹ قیامت کب آئے گی۔ یہ جو لوگ بولتے ہیں اللہ کے رسول کو سب کچھ معلوم ہے، ان کو یہ حدیث سامنے رکھنا چاہیے۔ ایسی 50 حدیث آتی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تم بارے میں پوچھ رہے ہو، ہم اس کی علامت تو بتا سکتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث بھی ایسی ہی ہے کہ ایک دن جبریل علیہ السلام آئے، لوگ نہیں پہچان سکے یہ جبریل علیہ السلام ہے۔ جبریل علیہ السلام نے بھی پوچھا اللہ کے رسول یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، سوال کرنے والے سے جواب دینے والا زیادہ جانتا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے نہ تم جانتے ہو نہ ہم جانتے ہیں، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہم جانتے ہیں۔ آپ نے ایک بڑا ہی ٹھوس جملہ فرمایا۔ وہاں پر بھی پھر جبریل علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ پھر قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ پھر آپ نے کئی نشانیاں بیان، اور وہ بھی آئے گی انشاءاللہ حدیث آگے کہیں۔ تو یہ بدو بھی آیا۔ اچھا، بدو تو بڑے ہی سادہ لوگ ہوتے ہیں، وہ آئے تو انہیں اس کی تھوڑی فکر ہے کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھو، کیا کہتے ہیں، پھر دیکھو کیا بات ہے۔ وہ آیا ڈائریکٹ اس نے سوال شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول بتائیے قیامت کب آئے گی۔ ایسے کئی واقعات ہیں بدوؤں کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور بغیر اس کے کہ اللہ کے رسول ہیں آپ، تو اپنی باتیں شروع کرتے۔ اللہ کے رسول بھی ان کے کلچر اور ان کی تہذیب کو جانتے تھے، لہٰذا کبھی ان کو ڈانٹتے وانٹتے نہیں تھے کہ تمہیں تمیز نہیں ہے، میں بیٹھا ہوں لوگوں سے بات کر رہا ہوں، بیچ میں تم آ کر کے ٹپک دیے، ایسا کبھی ہوتا نہیں تھا۔ بہرحال تو اللہ کے رسول نے قیامت کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جب امانتیں ضائع ہوں تو یہ بھی ایک علامت ہے قیامت کی۔ امانتیں ضائع ہوں کہ آپ نے خود تشریح فرما دی کہ ایسے لوگوں کو پوسٹنگ دی جائے، ایسے لوگوں کو ذمہ داری دی جائے جو اس کے قابل نہیں ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں یہ سیاسی لحاظ سے بھی ہے۔ ملا علی قاری اور ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہ بیان کیا ہے کہ یہ حکومت اس سے مراد ہے کہ حکومتیں ایسے ہاتھوں میں چلی جائیں جو لوگ امانت دار ہی نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے ہے، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس میں A to Z
ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہے کہ جو امانت جانتے بھی نہیں کسے کہتے ہیں. اگر اس لحاظ سے اپنے ملک پر اس کو چسپاں کرنا چاہیں تو آپ اپنے ملک پہ اس کو چسپاں کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو، قیامت قریب ہے. کبھی کبھی آپ لوگوں کے دل میں بات آتی ہوگی کہ مولانا صاحب بھی کہتے رہتے قیامت قریب ہے قریب ہے. اللہ کے رسول بھی 1400 سال پہلے تو بولتے قیامت قریب ہے. قریب اب تک آئی نہیں نا. قریب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب اس دنیا کا 1000 سال گزرتا ہے تو اللہ کے نزدیک ایک دن اس کے دائرے میں گزرتا ہے. کتنا گزرتا ہے؟ ایک دن. حضور کو آئے ہوئے 1400 سال ہوئے ہیں تو گویا کہ تقریباً 1.5 دن اللہ کے نزدیک اب تک حضور کے آنے کے بعد گزرا ہے. اللہ اپنے لحاظ سے کہہ رہا ہے کہ قیامت قریب ہے، ہمارے لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہے. اگر 5 دن بھی پکڑا جائے تو 5000 سال ہو گئے. بات سمجھے؟ اس لیے ہم اپنے سے جب ناپتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ قیامت تو اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ قیامت آنے والی ہے اور اب تک نہیں آئی. تو حقیقت میں قریب کی ڈیفینیشن اب جہاں پر دنیا میں، یہاں بھی دنیا میں بھی ایسا ہے کہ کچھ علاقوں میں 6 مہینے تک کیا ہے دن ہی دن رہتا ہے. اگر وہ ایک دن بولتا ہے تو 6 مہینہ ہوتا ہے. وہ اپنا ایک دن بول رہا ہے، آپ اس کو کہیں گے آپ 6 مہینے کی بات ہے. تو اس دنیا میں بھی موجود ہے کہ جب وہ ایک دن بولتا ہے تو ہمارا کتنے دن ہوتا ہے؟ 6 مہینے ہوتا ہے. تو ایسے ہی پروردگار عالم جب بولتا ہے تو 1000 سال ہوتا ہے ایک دن کا. اس لحاظ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ قیامت قریب ہے. لیکن کسی صحیح حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ ہمارا جو دن ہے وہ 2 دن ہے یا 3 دن ہے. اس کو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی. اب اسکالرز اپنے اپنے طرز پر گیس مارتے رہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بہت قریب ہے، 2025 تک جو ہے وہ معاملہ آئے، عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، دجال آ جائیں گے. یہ سب لوگوں کا اپنا ایک قیاس ہے. ہمارے پاس کوئی صحیح اور صریح جو ہے وہ دلیل موجود نہیں ہے. بہرحال اس سے ہر طرح کی امانتیں مراد ہیں. چھوٹی آرگنائزیشن سے لے کر کے آپ دیکھیں بڑی بڑی تنظیموں کے جو ڈائریکٹرز ہیں، بڑے مساجد کے جو ٹرسٹی ہیں، ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کے ہیں جن سے مسجد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مسجد کے ٹرسٹی بنے بیٹھے ہوئے ہیں. نماز تک نہیں پڑھتے ہیں قاعدے سے، نماز تک پابندی سے نہیں پڑھتے ہیں، مسجد کے متولی ہیں. تو یہ نیچے سے لے کر حکومت تک کی بات ہے. ہر جگہ جو جہاں موجود ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چابیاں دے دی گئی ہیں جن کو اس چابی کا شعور ہی نہیں ہے. اسی کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے. دوسری حدیث بھی بخاری کی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، لا يبال المرء ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام. آپ نے فرمایا کہ لوگ اس بات کی پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے. یہ ہم کو 2-4 چیزیں حرام کی لسٹ میں معلوم ہے. سور حرام ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے. ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، یہی مدرسے میں تو ہم نے کہا میں بامبے جا رہا ہوں. ہم نے کہا اتنی جلدی ٹکٹ مل جائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، بس میں دلال ہوتے ہیں، 500 روپے کا ٹکٹ ہوتا ہے، 300 روپے میں بٹھال دیتے ہیں، ہم بامبے پہنچ جاتے ہیں. ہم نے کہا تو حرام ہے. کہا میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں. ابھی آپ کو ایک ٹی ٹی کہتا ہے آپ کے پاس 2nd کلاس کا ٹکٹ ہے، اے سی میں بیٹھ گئے، کہتا ٹھیک ہم دیکھ لیں گے. آپ بڑے آرام سے سفر کرتے چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے شراب نہیں پی، شراب حرام ہے، ہم نے شراب کبھی ٹچ کی ہے، ہم نے زنا نہیں کیا، ہم جوا نہیں کھیلے، ہم نے سود نہیں لیا. چند موٹے موٹے حرام کے لسٹ ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا رکھی ہے. لہذا ہم اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ حرام ہے یا نہیں ہے. اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ کیئر ہی نہیں کریں گے کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے. امن الحلال اور من الحرام، بخاری کی روایت ہے. اچھا، جب کبھی حرام کرتے ہیں ہم، آپ کو ایک کسوٹی دے رہا ہوں، اپنا مفاد ہوتا ہے اس کی بنیاد پر حرام کاری ہوتی ہے.
جتنے بھی حرام کام ہوتے ہیں، جیسے میں نے حوالہ دیا کہ وہ دلال کہہ رہا ہے کہ 300 روپے لے کر کے ہم تم کو بٹھا دیں گے، بس کھالی جا رہی ہے. کس کا فائدہ ہے 200 روپے کا؟ ہمارا. وہ 300 بھی ٹکٹ نہیں بنائے گا، 300 دلال کا فائدہ ہے، 200 ہمارا فائدہ ہے. سب سے زیادہ ہم کو الرٹ رہنا چاہیے اپنے مفاد کے وقت میں، کہ ہمارا جہاں پہ مفاد ہے وہاں پہ شریعت کا مفاد ہے یا نہیں ہے. جب تک شریعت کے مفاد کو اس وقت سامنے نہیں رکھیں گے. بجلی کا بل ہے، بڑی بڑی فیکٹریاں، مسلمان اتنی بڑی بڑی گاڑی رکھے ہوئے ہیں، بل گھما لیتے ہیں میٹر، اور ان کو یہ محسوس بھی نہیں ہے کہ یہ مجھ سے غلط ہو رہا ہے. ایک الیکٹرک ڈپارٹمنٹ خسارے میں جائے گا، کیوں جا رہا بھائی؟ کیا وجہ خسارے میں جانے کی؟ اچھا، وہ جو بندہ آ کر کے میٹر گھما رہا ہے یا میٹر میں کچھ لگا دیتا، میٹر چلتا ہی نہیں ہے، بندہ آرام سے نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا، حج کر کے بھی آیا ہے، میٹر بھی گھموا رہا ہے. یہ ہماری صفتیں پیدا ہو رہی ہیں، یہ اسی کا اشارہ ہے کہ جہاں جہاں مفاد ہوگا ہم شریعت کو سامنے نہیں رکھتے ہیں. ہم صرف اس جگہ شریعت کو سامنے رکھتے ہیں جو موٹی موٹی چیزیں ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان میں کمپلیٹ داخل ہو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں کمپلیٹ داخل ہو. بھائی ایک مرتبہ ایمان لے آئے، پھر اللہ تعالیٰ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ایمان میں داخل؟ ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن میٹر بھی تو گھموا رہے ہو. وہ میٹر بھی صحیح چلنا چاہیے. ٹکٹ لیے بغیر سفر کر رہے ہو. مولانا تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک صاحب کو خلیفہ بنایا، بڑے نیک آدمی تھے. کچھ دن کے بعد وہ مولانا سے ملنے آئے تو ان کے ساتھ ایک بچہ، یہ سب ہم لوگ کرتے ہیں، غور سے سنیے گا. بچہ تھا تو وہ رات میں پہنچے. مولانا نے پوچھا کہ کس ٹرین سے آئے؟ کہا فلاں ٹرین سے آئے. کہا یہ بچے کا ٹکٹ لیا؟ کہا کہ نہیں. پہلے پوچھا بچے کی کتنی عمر ہے؟ میں نے کہا 14 سال ہے دیکھنے میں، لیکن 10 سال کا لگتا ہے. تو ٹکٹ اس کا ہم نے کیا لیا ہے؟ آدھا لیا ہے. مولانا نے کہا کہ میں نے جو تم کو خلافت دی تھی وہ پہلے واپس کرو. خلافت سے برخاست کر دیا. انہوں نے کہا تم کو یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ حرام کسے کہتے ہیں اور حلال کسے کہتے ہیں. آپ بتائیے ہم یہ سب کتنا کام کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں جو ایگزیکٹ بچے کے 1-2 سال تو آپ چھپا ہی سکتے ہیں. بھائی ہر وقت تو برتھ سرٹیفکیٹ لیے بندہ نہیں پوچھتا ٹی کہ بھائی برتھ سرٹیفکیٹ دکھلاؤ، ٹھیک ہے. لیکن جہاں پر ریکارڈ ہو رہا ہے اس کو تو 1 سیکنڈ معلوم ہے کہ بچے کی عمر کتنی ہو رہی نا. وہاں سے تو ہم نہیں بچ سکتے نا. یہ سب ہمارے اندر داخل ہے. ہم موٹی موٹی چیزوں کو پکڑ رکھے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں ہم نے اپنے اوپر کبھی غور بھی نہیں کیا ہے کہ یہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں. یہ تو میں 1-2 مثال دیا، ایسے ہی ہزاروں چیزیں ہیں. جو لوگ تجارت کرتے ہیں بے شمار ایسے واقعات ان کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں. ابھی ٹریفک پولیس والا چیک کرتا ہے، روکا اس نے، آپ 2-4 چیزیں چیک کرتا ہے. بھائی ہیلمٹ قانون ہے نہیں لگائے، لائسنس چیک کرتا ہے، گاڑی کا پیپر چیک کرتا ہے. آپ تینوں چیز کمپلیٹ نہیں ہیں، 100 روپے لو بھائی، جانے دو. وہ 100 روپے اس کی جیب میں گئے. اس نے سوچا بھی نہیں کہ یہ ہم نے حرام کام کیا ہے اور جمعہ پڑھ کے نکلے ہیں. جب پکڑے گئے ہیں تو جمعہ پڑھ کے نکلے ہیں، کلفدار ٹوپی لگا کے وائٹ کرتا پہن کر کے موٹر سائیکل سے جا رہے ہیں اور اس نے جو ہے غلطی پر پکڑ لیا، 100 روپیہ تھمایا اور آگے گئے اور جا کر آگے بیان بھی کر رہے ہیں 100 روپے میں کام چل گیا. احساس بھی نہیں ہے کہ جمعہ بھی پڑھ کر آئے ہیں، اللہ کے دربار سے آئے ہیں، یہ ہم نے غلطی کی. یہ سب ہم ڈیلی کرتے ہیں. آپ لوگ ایسا سن رہے لگتا ہے کہ کوئی مولانا دوسرے دنیا کی بات کر رہے ہیں. ہم آپ کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ہماری زندگی اس کو ختم. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ یہ جو پھر آپ کہتے ہیں مولانا نماز پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا ہے، روزہ رکھتے ہیں کوئی تبدیلی نہیں آتی، حج کر کے آ گئے ویسے ہی ویسے ہیں. یہ کیا ہے؟ گھڑی کا ڈائل ٹائم نہیں بتاتا ہے. یہ ڈائل ہے گھڑی، اس کے پرزے گھڑی کے ہونے چاہیے.
جب پردے گھڑی کے ہوں گے تو ٹائم بتائے گا. پردے تم نے لگا رکھے ہیں حرام حلال کے الگ الگ, دیکھنے میں ڈائل ہے. مولانا صاحب کرتا پائجامہ پہنے, داڑھی پہنے لگائے ہوئے ہیں, کلبدار ٹوپی لگا کے جمعہ پڑھ کے, یہ ڈائل ہے. اندر کے پردے اسلامی لگاؤ, نتائج برآمد ہونا شروع ہو جائیں گے. جب تک اندر کے پردے نہیں ہوں گے تب تک نتائج برآمد نہیں ہوں گے. ایسے ہم شکایت کرتے رہیں گے, مولانا تقریریں بھی سن رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن اندر سے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. وہ ہیلمٹ والا معاملہ بھی حل کرو, وہ میٹر والا معاملہ بھی حل کرو, وہ ٹکٹ والا معاملہ بھی حل کرو. یہ سارے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق حل کرو, حل ہو جائے گا. شروع زمانے میں, مطلب آج کے 40-50 سال پہلے ٹی ٹی کم ہوتے تھے, گارڈ صاحب بھی پوری گاڑی کے ذمہ دار ہوتے تھے. تو مولانا تھانوی علیہ الرحمہ دیوبند سے چڑھے سہارنپور جا رہے تھے. گارڈ صاحب جان پہچان کے تھے, یہ ٹکٹ کا ٹائم نہیں تھا, جلدی سے چڑھ گئے کہ گارڈ صاحب سے بنوا لیں گے. گارڈ صاحب نے کہا بیٹھ جائیے. وہ گارڈ صاحب جان پہچان کے تھے. مولانا کا ٹکٹ بنا تو کہا حضرت میرے رہتے ہوئے آپ ٹکٹ. مولانا نے کہا کہ نہیں بھائی جو ہے وہ شرعی لحاظ سے نہیں کہا, کیسے ممکن ہے میں آپ کا ٹکٹ بنا دوں, گاڑی ان کے باپ کی ہے نا. مولانا نے کہا اب تقریباً 20-25 منٹ کا راستہ ہے ٹوٹل سہارنپور سے دیوبند. مولانا نے کہا کہ مجھے سہارنپور کے آگے بھی جانا ہے. کہا کوئی بات نہیں حضرت, میں آگے والے گارڈ سے کہہ دوں گا. انہوں نے کہا کہ حضرت مجھ سے ایک گارڈ تھا, مجھ سے اس کو آگے جانا ہے. کہا میں اس کو والے کہہ دوں گا. کہا بھائی مجھے اس کے آگے بھی جانا ہے. کہا کہاں جانا ہے؟ کہا وہاں جانا ہے. کہا اوپر جانا ہے, وہاں کس سے کہو گے؟ آخر سہارنپور آ گیا, لیکن بندے نے ٹکٹ نہیں بنایا. 20-25 منٹ کا راستہ ہے, وہ اتر گئے. مولانا کو لے جا کر کے اس نے گیٹ کے باہر چھوڑ دیا. اب مولانا کیا کرے, گارڈ ٹکٹ بنایا نہیں حضرت کی محبت میں, یعنی حرام کام کر رہا ہے حضرت کی محبت میں. مولانا نے کیا کیا کہ سہارنپور اتر کر کے سہارنپور سے دیوبند کا ٹکٹ لیا. ٹکٹ لے کر پھاڑ کر پھینکا کہ سرکار کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ جانا چاہیے کیونکہ میں نے اس سروس کو استعمال کیا ہے. یہ ہے اسلام میں کمپلیٹ داخل ہونے کی بات. ہم ان چیزوں کو محسوس, لوگ آتے ہیں جمعہ میں جا کر کے کرچیف مسجد میں رکھ دیتے کہ میں ابھی 15 منٹ کے بعد آنے والا ہوں. کرتے نہیں کرتے؟ ارے بولو یار, کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے. ایک دم جائز نہیں. مسجد کس کی زمین؟ اللہ کی. جب تمہیں کرچیف وہاں جا کر کے رکھے, اب جا رہے ہیں استنجا کر رہے ہیں, اب ان کو اطمینان ہے کہ میں فلانتے ہوئے آگے پہنچ جاؤں گا کہ میری کرچیف وہاں ریزرویشن کی سیٹ ہماری رکھی ہوئی ہے. آپ نے وقف للہ کی زمین کو اپنے لیے وقف کر دیا اتنی دیر کے لیے, یہ جائز نہیں ہے. ہم کو کہاں یہ غلطی ہو رہی ہے؟ اللہ کے دربار میں. مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کا واقعہ ہے. وضو کرنے گئے, ایک صاحب محبت میں ان کی مسواک مسجد کے بندھنے میں, مسجد کے لوٹے میں ڈال کے رکھ دیا کہ بھیگی رہے حضرت, جب آئیں گے تو نرم رہے, مسواک کر لیں گے. مولانا فارغ ہو کر کے آئے, مسواک تلاشا تو مسواک لوٹے میں پڑی ہوئی ہے. پوچھا بھائی کس نے ڈالا؟ تو جو صاحب ڈالے تھے ان کو تو معلوم ہوتا ہے نا کہ ہم نے خدمت انجام دی. حضرت ہم نے ڈالا ہے. مولانا نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوٹا مسجد کے لیے وقت تھا, یہ 15 منٹ 20 منٹ جو لوٹا تم نے وقف للاشرف کیا, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جس بندے نے لوٹا رکھا ہے یا پیسہ دیا, لوٹا خریدا گیا, یہ وقف للمسجد ہے. ہم کو استعمال کرنے کا اختیار ہے, ریزرویشن کرنے کا اختیار نہیں ہے. یہ تم نے جو ریزرویشن کیا 20 منٹ کے لیے, اگر اس درمیان میں کسی کو لوٹا نہیں ملا اور اس نے دیکھا لوٹا تو ہے لیکن حضرت کی مسواک پڑی, اس کا ذمہ دار قیامت میں تم ہونا, میں ذمہ دار نہیں ہوں گا. اس کا نام تقویٰ ہے, اس کا نام ہے اسلام میں کمپلیٹ داخل ہونے کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب لوگ جو حرام کرتے ہیں اس کی ایک وجہ میں نے بتائی کہ مفاد ہوتا ہے. اب بھائی جب اسے کہو گے دلال سے کہ نہیں صاحب مجھے پورا ٹکٹ چاہیے, تو 200 روپے اپنا نقصان کرنا پڑے گا نا, اور جنت ملتی ہی نہیں بغیر نقصان کیے.
जन्नत लिखी ही जाती है उस वक्त जब बंदा अपने नफ्स को कुर्बान करता है और रब के हुक्म पर क्या करता, अमल करता, तभी जन्नत लिखी जाती है। वो ऐसे ही जन्नत मिलती है। अल्लाह ताला बहुत बड़े बड़े अमाल से जन्नत दे, कोई जरूरी नहीं है। उसको देखना चाहता है कि इसके दिल में मेरा खौफ कितना, 65 साल जिंदगी गुजारा, उस 65 साल में 65 मिनट भी इसके दिल में मेरा खौफ कभी आया है, वही आपका रिकॉर्डेड है और वही जन्नत में ले भी जाएगा। वो जो 65 साल हमने जिंदगी गुजारी है और मीटर घुमा घुमा करके जिंदगी गुजारी है, वो गाड़ी नहीं चलने वाली है। और ये भी बता दें बात आपको, ऐसा नहीं है कि आप जो नमाज पढ़े, हज किए, वो जाए हो गए, वो अपनी जगह सवाब मिलता रहता है। ये मीटर घुमाने का गुनाह और नमाज पढ़ने का सवाब जो जुमा पढ़ के निकले हेलमेट वाले को पैसा नहीं, दोनों घटाया जाता है। घटाने के बाद मालूम होता है कि कितना बचा, उसके लिहाज से क्या होता है, फैसला होता है। लिहाजा जिंदगी के कंप्लीट लाइन में दाखिल हो, हराम और हलाल से परहेज करने की कोशिश करें। जितने लोग दुनिया में हराम करते हैं उसकी बुनियादी वजह मैंने 4 नोट की है। सबसे पहले, हम जिस स्टेटस पे हैं, जिस मेयार की जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके ऊपर वाले को अचीव करना चाह रहे हैं। सारी प्रॉब्लम वहां है। अगर आदमी ये तय कर ले कि हमको अल्लाह ने जितना दिया है, एक आदमी, कल एक साहब आए, मालूम नहीं आज आए हैं कि नहीं आए, नहीं आए, कल एक साहब आए, उन्होंने कहा मौलाना मैंने बिजनेस बढ़ाने के लिए बड्डी पर पैसा लिया है, मैं देता नहीं किसी को, मतलब सूद पे पैसा मैं नहीं देता, मैं लिया हूं पैसा, मुझे सूद देना, ये क्या है? हमने कहा तिजारत बढ़ाने के लिए लिया है ना, क्या जरूरी है कि हम बड़ी तिजारत के तहत ही जिंदगी गुजारें? आप देखें अल्लाह ने कैसा सिस्टम रखा है मार्केट में। एक शर्ट 25 रुपए की भी मिलती है और एक शर्ट 2500 की भी मिलती है। वो इसीलिए रखा अल्लाह ने सिस्टम को। सिर्फ 2500 वाला रखता शर्ट, तब ये प्रॉब्लम हो जाती है कि साहब वो जिसकी तनख्वाह 300 रुपए है डेली कमा रहा है, वो 25 वाली शर्ट 2500 वाली कैसे खरीदेगा? किसी भी चीज में अल्लाह ने रखा ही नहीं ऐसा, पूरी दुनिया को ऐसा सिस्टमेटिक बांट रखा है। कोई भी चीज यह है, हमने इसके ऊपर कारपेट बिछाया, न कारपेट बिछाते डायरेक्ट प्लास्टर करा देते, प्लास्टर न करते सिर्फ ईंट बिछा देते। अब इस कारपेट के ऊपर भी आप चाहें तो फिर और कारपेट बिछा लें, जितना चाहें आप अपने स्टेटस को बुलंद करते जाएं। हर चीज में परवरदिगार आलम ने इसको रखा, खाने से लेकर के हर चीज में इसी वजह से रखा है कि आप ये नहीं कहें कि हमारी इनकम में हमारा स्टेटस, कोई जरूरी नहीं है दुनिया में हम मालदार होकर ही जिंदगी गुजारें। ये अगर तय करने इतना सुकून मिल जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं है। जैसे इसको आपने छोड़ा और दूसरे के माल पे नजर गई, वहां पर हराम करना ही करना है। जितने लोग इस किस्म के में लगे हुए हैं उसमें ज्यादातर हराम पैसे आ ही रहे हैं। तो स्टेटस को बुलंद करने की नीयत छोड़ दें, हराम से अपने आप क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि जो दिया है वो उस पर कनात करें। कनात करने के बाद इंशाअल्लाह मसला हल रहेगा। लेकिन ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और ये भी आपको पता है जन्नत मिलती ही उसी चीज में जो मुश्किल होता करना। ये आसान में जन्नत नहीं मिलती है, क्योंकि जन्नत भी तो बहुत बड़ा टारगेट है, छोटी चीज तो है नहीं। जन्नत जिसमें हम जाना चाह रहे हैं वो छोटी मोटी चीज तो नहीं, तो बहुत बड़ा टारगेट है। कोई दुनिया का बड़ा टारगेट छोटी चीज से वसूल होता ही नहीं है। बड़े टारगेट के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो एक बुनियादी वजह यह है। अच्छा, दूसरी चीज यह है शो मारना है, शो ऑफ जिसे कहते हैं। कितने लोग कपड़ा पहनते हैं, इत्र लगाते हैं, बाल झाड़ते हैं, अपने लिए नहीं बेचारे, दूसरों के लिए। सब कुछ दूसरों के लिए कर रहे हैं, शो मारने के लिए। अच्छा, अगर इत्र के बारे में तो खास आता है, जैसे आप इत्र मार रहे हैं, स्प्रे मार रहे हैं, किताब हम एक फंक्शन में जा रहे हैं, ताकि वहां पे बहुत सी औरतें भी हैं, लगे ना भाई कि साहब फलां साहब आए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि ऐसा आदमी जो इत्र मारा है, ये वहां इतनी बदबू मारेगा कि करीब लोग इसके नहीं आएंगे।
इमदाद अल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहिर्रहमा से पूछा कि आप इत्र लगाते हैं तो किस नियत से लगाते हैं? हजरत ने फरमाया मैं तो इत्र इसलिए लगाता हूं कि मेरी वजह से अगर मेरे बदन में कोई बदबू है तो दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचे, नंबर 1। नंबर 2, परवरदिगार आलम को खुशबू पसंद है, लिहाजा मैं खुशबू लगाता हूं, इस नियत से खुशबू लगाएं। अच्छा, अब आप सोचे चलो ये नियत कर लेंगे, अंदर वो रही तो फिर वही हो जाएगी, क्योंकि हमारा मामला रब से है जो क्या है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, दिलों के भेदों को जानता है। तो ये जो दूसरी चीज है ना, ये शो मारने में हम परेशान हैं, शोहरत के लिए परेशान है। किसके लिए परेशान है? शोहरत मिलनी चाहिए, लोग कहना। और एक मरता यही एक साहब आए, कहा बोला मैं जहेज की बात हुई तो मैं एकदम बोला नहीं जहेज देंगे। मैं बोला देखो हमारे भाई के लड़की अभी शादी हुई, उन्होंने 5 लाख रुपए दिया, लेकिन मेरा शादी ये क्या है? भाई की लड़की की शादी में दहेज उसको 5 लाख मिला है, मैं तो कुछ आपसे बोलता नहीं हूं, उससे ज्यादा बोल दिया आप, ये उससे ज्यादा बोलना है। ये सब डंडी किससे मारी जा रही है? अल्लाह से मारी जा रही है। क्या अकीदा रखते अल्लाह के बारे में? सब कुछ जानता है। ये शोबाजियां, ये सारी चीजें, ये जो आप देखते ना कि लोग अल्लाह वाले बन जाते हैं, वो इन चीजों पर कंट्रोल करते हैं। दिल को साफ करें, तकवा अख्तियार हो जाएगा। जितना भी आप अमल करते जाएं, याद रखें कि अमल नाम है नहीं तकवे का। और से सुने, ये इबादतें तकवे का नाम नहीं है। तकवे में तकवे के माना में ही बचना है। तकवे के असल माने अरबी में क्या है? वक़ा यकी विकायतन के माने ही होते हैं बचने के, अमल करने के नहीं। बंदा नमाज पढ़ के, रोजा रख के, तस्बीह रख के समझ रहा है कि मैं बहुत तकवा वाला हूं। तकवा तो होता है परहेजगारी से। परहेजगारी करें, तकवा अख्तियार हो जाएगा, नताइज फिर इबादत के शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर इबादत ऐसे करते रहेंगे और दिल इन चीजों से खाली रहेगा, तो हराम और हलाल से जब तक बचा नहीं जाएगा तब तक हमारे हम अंदर से बदल नहीं सकते हैं। तीसरी हदीस, अन काब बिन अयाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअत रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फित्नतुन व फित्नतु उम्मती अलमाल। तिरमिज़ी और इब्न हब्बान की रवायत है, सही रवायत। काब बिन अयाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जितनी उम्मतें पहले गुजरी हैं, अल्लाह ने मुख्तलिफ अंदाज से उसको आजमाया, अलग अलग किस्म के फितने डाले गए और वो उम्मत बाद लोग उसमें गिरफ्तार हुए, बाद लोग ऐसे बचे रहे। आपने फरमाया मेरी उम्मत का जो सबसे खतरनाक फितना है वो पैसा है। आप देखें जितना पैसा इस दौर में शुरू हुआ है, इसके पहले नहीं था। पहले 20,000 25,000 तनख्वाह खाल खाल सुनी जाती थी है? अब 75,000 80,000 लाख 1.5 लाख एक आम सी बात है। माल फितना क्यों है? क्योंकि जब माल आता तो चंद चीजों को अपने साथ बैग में लेकर आता। माल आएगा तो शरारत करेंगे, माल आएगा तकब्बुर करेंगे, माल आएगा दूसरों को सताएंगे, जुल्म करेंगे। कोई भी जालिम गरीब नहीं होता। हर जालिम क्या होता है? पैसा ही तो उससे जुल्म करवाता है। तो आपने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए जो सबसे बड़ी आजमाइश है वो किसकी आजमाइश है? माल की आजमाइश है। माल बहुत बड़ी नेमत भी कहा अल्लाह ताला ने, कुरान मजीद में इसको फजल कहा गया अल्लाह का। नमाज जब आप क्या कहते हैं मस्जिद से निकलते हैं तो दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फजलिका। इस सबका एक मुत्तफ़क़ा फैसला है, यहाँ फजल से मुराद रोजी है, माल है कि अल्लाह आप नमाज पढ़ चुके, अच्छी हलाल रोजी अता फरमा। ये अलग बात आप तक आप न समझते हो, लेकिन दुआ यही करते हैं। मतलब यही है कि दोनों चीजें हैं, लेकिन माल शर्त यह है कि इन चीजों से बच करके रखा जाए। माल आने के बाद इंसान के अंदर ये सारी बुराइयां आती हैं। नंबर 1, माल का फितना और क्या है? जिस जरिए से कमा रहे हैं ये नहीं पता है कि कैसे कमा रहे हैं, हराम हलाल की तमीज नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत में 5 सवाल सबसे किया जाएगा। ला तज़ूला क़दमा अब्दिन,
کوئی آدمی اپنے قدم ہلا نہیں سکے گا یہاں تک کہ 5 سوالوں کے جواب دے دے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ بھئی مال لایا کہاں سے اور خرچہ کیا کہاں، اس کے بارے میں بتا دو. اب یقینی بات ہے جب 5 ہی سوال اہم ہیں، اس میں سے سب سے بڑا سوال، 5 بڑے ہی ہیں، اس میں سے ایک بڑا سوال کیا ہے کہ مال آیا کہاں سے اور مال گیا کہاں. تو مال کے فتنے سے مراد سب سے پہلا سوال یہ آیا کہاں ہے. آپ جتنے لوگوں کو مالدار دیکھ رہے ہیں اس میں سے 70% مال آیا ہے غلط جگہ، 70%. اب تو بامبے میں باقاعدہ یہ جملہ بولتے ہیں بغیر نمبر 2 کے دھندے کے مال آتا ہی نہیں ہے. ایک عام جملہ ہے یہ، بغیر نمبر 2 کے مال آتا ہی نہیں ہے. یقینی بات ہے جب اس امت کی آزمائش مال کے ذریعے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تو مال حرام طریقے سے جب آپ کوشش کریں گے تو بہت جلدی آئے گا. کوئی بھی آدمی یہ اگر طے کر لے زندگی میں کہ مجھے مالدار بننا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں کہ حلال ہے حرام، آپ آرام سے مالدار بن جائیں گے، بہت آسانی سے مالدار بن سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں. لہذا مال کے فتنے سے مراد سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مال آیا کہاں سے ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ مال خرچہ کہاں کیا گیا. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ مال خرچ کہاں کیا گیا. ایک صاحب نے کہا مشاعرہ ہے جس میں آپ مدد کیجیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم ایک شرط پہ مدد کریں گے. کیا تھا؟ اس پیسے کے بارے میں اگر قیامت میں سوال ہونا تو تم جواب دینا، میری جگہ پہ پیسے میں دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا مولانا پیسہ دے چاہے نہیں تو میں اس کا جواب نہیں دیتا. ہم نے کہا مطلب آپ خود کنفیوز ہیں کہ ہمارا مال صحیح جگہ نہیں لگ رہا ہے. بھئی اگر آپ کو یقین ہے کہ مشاعرے میں پیسہ دینے سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ کو ذمہ داری لینے میں کیا پرابلم ہے؟ آپ لے لیجیے ذمہ داری. ٹھیک ہے مولانا میں ذمہ دار. مثال کے طور پر آپ مسجد میں کہوں کہ میں مسجد میں 10,000 روپے دوں، آپ مجھے کہیں مولانا یہ 10,000 کے ذمہ دار آپ ہوگا. ہم لگے ذمہ داری. ٹھیک ہے نا، ہم ذمہ دار ہیں کہ آپ نے صحیح جگہ خرچہ کیا. ہم نے جیسے ان سے کہا کہ آپ مشاعرے میں لے رہے ہیں اس پیسے کے، آپ ذمہ دار ہوں گے. انہوں نے کہا مولانا پیسہ آپ دیں اور چاہنے دیں، میں ذمہ داری نہیں لیتا. اس کا مطلب تم خود سمجھ رہے ہو کہ اس میں پیسہ لگانا کیا ہے، ناجائز ہے. ایسے ہم کتنے کام یہ اس لیے ایسی مثال دی مشاعرے والی کہ بقیہ تو جو بڑے بڑے خراب کام کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، بہت سے اچھے کام کرنے میں. اب مثال کے طور پر عید میلاد النبی کا جلسہ ہونے والا ہے، جلوس نکلے گا، چندے ہوں گے، جگہ جگہ بیریئر روک کے چندے کیے جائیں گے. چندے کے بارے میں شرعی بات سمجھ لیے، زبردستی چندہ ڈکیتی ہے. زبردستی چندہ کیا ہے؟ ڈکیتی ہے. چندے کے لیے لازم ہے کہ وہ آدمی طیب نفس طیب خاطر اپنے دل سے پیسہ دے. آپ نے بیریئر روکا گاڑی سے، نہیں آپ چندہ دو، مجبور ہو کر کے آپ نہیں دیں گے، گاڑی توڑ پھوڑ، دوسرا ہنگامہ شروع. کبھی کبھی ہم کو غیر مسلموں کے شادی میں معاملہ پھنس جاتا ہے. اگر وہاں پہ پھنس جاتا ہے اور فتنے کا اندیشہ ہے تو ہم لعنت سمجھ کے دے دیتے ہیں. لیکن یہ تو آپ دین کے نام پہ ہم سے وصول کر رہے ہیں. یہ تو کبھی چندہ ہوتا ہی نہیں ہے، ڈکیتی ہے. یہ چندہ ہوتا ہی نہیں ہے. اسی لیے چندے کے سلسلے میں بھی مولانا تھانوی نے پورا اصول بیان کیا کہ جب چندہ کر لو، اب لوگ چندہ کرنے آتے ہیں آپ سے، آپ نے کہا بھائی 10 روپے لے لو، نہیں 90% مدرسے والے چندہ بڑھانے کی اپیل کریں گے آپ سے، نہیں 10 نہیں 15 دو. اور ہر مدرسے والا بولتا ہے کہ مدرسہ قرضے میں چل رہا ہے. یہ ایک کامن جملہ ہے. مدرسہ کس میں جا رہا ہے؟ قرضے میں جا رہا ہے، اور مدرسے کا چندہ بڑھا. مولانا تانوی کہتے ہیں آپ جائیں اس سے بتائیں دیکھو اتنے بچے ہیں، یہ اتنا خرچ، جو وہ دے وہ لے لیں، اصرار نہیں کریں اسے. کیونکہ جو پہلی مرتبہ دے رہا ہے وہ اپنے دل سے دے رہا ہے، اپنی خوشی دے رہا ہے. اور چندے کے لیے طیب نفس ہونا ضروری ہے، دل کی رضامندی ہونا. اب جب آپ نے اصرار کیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی شخصیت کو دیکھ کر چندہ دے رہا، اس کا بیچارہ کچھ فائدہ نہیں کہ مولانا سراج صاحب آئے ہیں وہ اصرار کر رہے ہیں، اب کیسے منع کیا جائے. تو آپ نے مولانا سراج صاحب کو دیا، اللہ کے نام پہ تو دیا ہی نہیں. یا یہ کہ نہیں دیں گے تو مطلب کیا کہیں گے، یہ دنیا بھر کی باتیں ہو سکتی. جو پہلی مرتبہ وہ دے رہا ہے وہ دل سے دے رہا ہے، اسی میں لے، اسی میں برکت ہے. تو پیسہ خرچ کہاں کیا جا رہا ہے اور لے کہاں. اب اس طریقے سے چندہ کر کے آپ جتنا پروگرام کر رہے ہیں وہ ایک اچھا پروگرام بھی ہو تو چندہ آنے کی وجہ سے برباد ہو گیا. وہ جس لحاظ سے چندہ لایا جا رہا ہے، اب پورے ہندوستان میں چندے ہونا شروع ہو جائیں گے. بھی وجہ کیا ہے؟ وہ کمیٹی والوں کو حساب بھی کسی کو نہیں دینے کا ہے. وہ تو
ہر جہاں فتنہ ہے وہاں مال ہے، یہی مطلب ہے. جہاں جتنے بھی آپ پریشانیاں دیکھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. قبروں پہ اتنی رونق ہے، چندہ بند کر دیجئے، لوگ اس سال ثواب کی نیت سے جائیں گے، جو اچھے لوگ ہوں گے بقیہ بند ہو جائے گا جانا. لیکن وہاں پہ پیسہ ہے، وہ بند کرنا چاہیے نہیں چاہتے. دو چیزیں، عیاشی اور پیسہ ہے، اور دونوں بہت نفس کو عزیز ہیں. وہ 10-20 عورتیں ہوں اور آپ بیچ میں بیٹھے ہوں، کمل کھلا ہوا ہے بیچ میں، کتنا اچھا لگتا ہے. 10-20 عورتیں باتیں کر رہے ہیں، آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ ماحول آپ کو وہاں میسر ہو گیا قبروں پہ. کیوں آدمی منع کرے گا کہ صاحب یہ بند کرو؟ تو پیسہ بھی اور عیاشی بھی، دونوں چیزیں جہاں ہیں، سارا معاملہ اس چیز کا ہے. ابھی پیسہ بند کر دیا جائے. جتنے ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں، اچھے لوگ، نیک لوگ ایثار ثواب کے لیے سجائیں گے، بقیہ کوئی نہیں جائے گا. شرعی لحاظ سے جو ہے وہی شروع ہو جائے گا. لیکن اس پیسے میں ہر جگہ چراغ اب جلتا ہی نہیں ہے، سب جگہ ٹیوب لائٹ جل رہی ہے. چراغی کا پیسہ، تیل کا پیسہ، وہ تیل کہاں لگ رہا ہے؟ نہ تیل میں چراغ ہے نہ چراغ ہے، کچھ نہیں. چراغی کے نام پہ پیسہ لیا جا رہا ہے. اچھا ہمارے لوگ بھی ماشاءاللہ دے رہے ہیں. ایک فقیر مانگے گا نہیں دیں گے، وہاں جا کے دیتے ہیں. بہرحال تو پیسہ فتنہ ہے. آنا کہاں یہ بھی دیکھنا، جانا کہاں یہ بھی دیکھنا ہے. اچھا دوسری چیز، مال کے خرچ کرنے میں اسراف یہ بھی فتنہ ہے. اسراف سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ آج اسراف کو سمجھ لیں. معلوم نہیں اس کے پہلے آپ کے سامنے بات کیا کہ نہیں. اسراف کی ڈیفینیشن اللہ کے رسول نے نہیں بیان کی. یہ اسراف ہے، یہ نہیں بیان کیا. کیوں؟ تنخواہ 5,000 سے لے کر کے 2 لاکھ تک لوگ ہیں. ایک آدمی 2,500 کی شرٹ پہنتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق 5 لاکھ تنخواہ ٹھیک پہن رہا ہے. ایک آدمی 500 تنخواہ پانے والا 2,500 جب پہنے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ تب اسراف ہوگا. تو اسراف کی ڈیفینیشن کیا؟ اسراف کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی گھر بنا رہا ہے، 2 کروڑ روپے کا بنا رہا ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے 30,000 روپے دے دو تو ہم اپنا کٹیا بنا لیں. اسراف میں نمبر 1، جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں، جو کام، اس کام کے لیے قرضہ لے رہے ہیں یا نہیں؟ قرضہ لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ اسراف ہو رہا ہے. آپ اس سے نیچے اتر کر کام کر سکتے ہیں بغیر قرضے کے. 2,500 کی شرٹ لینی ہے لہذا قرضہ لینا، آپ 500 کی شرٹ لے لیجئے. یہ اسراف ہے نمبر 1. نمبر 2، جو کام کرنے جا رہے ہیں، فلاں دوست کے یہاں فرنیچر دیکھنے گئے تھے، اس کا فرنیچر 30,000 کا تھا لہذا 50,000 کا لے کر آئیں گے. یہ اس دوست کو بیٹ کرنا ہے، مسابقت کرنا ہے، اس کو پیچھے ڈالنا ہے کہ تمہارا 30,000. اس میں جو خاص کر جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں اس میں بہت چلتا. دیورانی جٹھانی، اب دیورانی جٹھانی کے گھر گئی، وہاں دیکھا انہوں نے ایسا لیا، اچھا وہ آ کر کے پڑھانا شروع کیا. اس نے نہیں وہ والا نہیں، وہ والا لینا ہے، اس کے اوپر جانا ہے. ننند بھابھی، یہ ان کے یہاں ننند کے گھر میں ایک ہوا تو بھابھی دوسرا لے گی. یہاں تک کہتے ہیں کہ جیسا وہ ہے وہ ایسا نہیں، چاہے وہ اچھا ہی لگ رہا ہے لیکن وہ ڈیزائن نہیں لینے کا ہے. وہ ڈیزائن نہیں لینے کا ہے. اب میرا گھر بن رہا ہے، وہ جو ڈیزائنر ہے وہ بنایا. میری بچی کہہ رہی دیکھو یہ ڈیزائن ہے شہر میں کسی کا نہیں بنانے کا. یہ کیا ہے؟ اچھا انہوں نے مارے اس سے مجھ سے کہہ دیا، میرے سامنے تو نہیں بولے، وہ جو ڈیزائنر ہے اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ دیکھو اس کو گھر اتنا پسند آیا، بول رہی ہے کہ وہ ایسا گھر اب دوسرے کا نہیں بنانے کا ہے. میں بولا تو بہت بری چیز ہے، آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں. کہا نہیں تو اب انہیں بھی نہیں معلوم. ہم نے کہا تو غلط کیا اس نے. خیر میں نے آ کر پھر اس سے کہا بیٹا یہ تم نے کیسے کہا؟ تم کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر کا ڈیزائن اچھا لگا، لوگ بنوا رہے ہیں. تمہیں الٹا ہے کہ تھا ایسا ڈیزائن دوسرا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو مغل بادشاہ کا تھا کہ تاج محل بن گیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا کہ دوبارہ تاج محل دوسرا نہیں بننا. یہ تو عیاشی والی بات ہے. تو یہ سب چیزیں ہمارے اندر کیا ہوتی ہیں؟ داخل ہوتی ہے. تو نمبر 1 کیا بتایا؟ قرضہ لے کر کے کام کرنا اسراف ہے. نمبر 2 کسی کی چیز دیکھ کر کے اس کو مسابقت کرنا اسراف ہے. نمبر 3 لوگ کہیں بڑا اچھا ہے. اسی میں تو بڑے جا رہے ہیں لوگ. آ کر کے ابھی گھر بنایا ہے آپ نے، فرنیچر لیا ہے، آ کر کے بولے کیا بھائی